ہر چیز کا ہر وقت مکمل کامل علم وہ اللہ کے ہاتھ میں. دنیا میں کتنے ریت کے ذرے ہیں کوئی مخلوق نہیں جانتی، اللہ جانتا ہے. پانی کے کتنے قطرے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. درختوں کے کتنے پتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کہتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وہ فقط اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہمیں تو اپنے جسم پہ اگنے والے بالوں کی تعداد ہی نہیں معلوم، ہم کیا دنیا کی غیب کی خبریں جانیں گے؟ جی نہیں. غیب کی خبر، غیب کا علم، غیب کے ہاں اللہ چاہے انبیاء کو غیب کی خبر دے دے، غیب کا علم اللہ کے ہاتھ میں. اہل حق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے اللہ نبی پر غیب کی خبر کھولتا ہے، اللہ نبی پر غیب کو وحی میں اتار دیتا ہے. اللہ نبی و پاک کو غیب کی خبر بطور وحی و الہام دے دے، اسی طرح غیب کا اظہار کر دے، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں. قرآن کریم میں جو پیغمبروں کی ذات کے لیے غیب کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ علم میں نہیں ہے. الحمد کی الف سے والناس کی سین تک 114 صورتوں میں کسی ایک صورت کی کسی ایک آیت میں کسی ایک پارے کے کسی رکوع میں قرآن کی 7 منازل میں کسی ایک منزل میں علم غیب پیغمبر کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوا. ہاں غیب کی خبر استعمال ہوئی ہے، غیب کا اظہار استعمال ہوا ہے. اظہار اور چیز ہوتا ہے، علم اور چیز ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ پنکھا ہے تو یہ پنکھے کا مسئلہ آپ پر ظاہر تو ہو گیا، لیکن یہ پنکھا بنتا کیسے ہے وہ علم ہوتا ہے. تو جو غیب کے معاملات ہیں اس کا جتنا رب نے چاہا خبر دے دی، جنت بتایا، دوزخ بتایا، سب کچھ، لیکن علم غیب کی طاقتیں، علم غیب کی کنجی، علم غیب کی معاملات اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. علم غیب کے معاملات میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ علم غیب اللہ کسی کو دے دے. الغیب محدود فی علم اللہ تعالی اذا انتقل غیر منہ فہو لیس الغیب. فرمایا غیب وہ چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کسی کو منتقل فرما دے اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے غیب کی خبر کہتے ہیں. اور غیب کی خبر رکھنے والا عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب فقط اللہ. کیوں؟ قرآن کریم نے نبی پاک کے لیے غیب کی خبر کا لفظ بولا، غیب کی اظہار کا لفظ بولا، لیکن جب علم کی باری آئی تو خود قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا علم غیب اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، علم غیب کسی اور کے پاس نہیں. علم کے معاملے وَمَا تَسْقُطُ، خود قرآن کریم نے ہم بتایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا زمین میں کیا ہے، کیا اگنا ہے، کیا معدنیات ہیں، کیا دھاتیں ہیں، کیا معاملہ ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پیٹرول ہے، کہاں سونا ہے، کہاں چاندی ہے، کہاں تانبا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، کس کی زندگی ہے، کس کی موت ہے، کس کی قبر ہے، کس کا مکان ہے، وہ اللہ کے علم میں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وہ خشکی کا معاملہ، وہ تری کا معاملہ، وہ تمام علوم اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پتہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کو علم پہلے ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا علم ہے. تو اسی لیے علم غیب کی کنجیاں، علم غیب کی چابیاں، معاملات سارے اللہ کے ہاتھ میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اعلان اللہ نے حضور پاک کی زبان سے قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. حضور پاک اعلان فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت نے حضور کی زبان سے اعلان قرآن کریم میں فرمایا لو کنت اعلم الغیب، اگر میں بھی علوم غیب کا حامل ہوتا، علم غیب اللہ والا میرے پاس آ جاتا، لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو سب چیزیں اکٹھی کر کے میں تمہیں دیتا ہوں اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ آتی. رسول اللہ کو تکالیف نہیں آئی، دین کے لیے رسول اللہ کا خون نہیں لگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں نہیں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کے دندان شہید نہیں ہوئے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی نہیں ہوئے، رسول اللہ کو غم کی خبریں نہیں ملی. تو فرمایا یہ تو مجھے کچھ بھی نہ ہوتا اگر علم غیب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوتی.
تو اسی طرح یہ چیز بھی اللہ رب العزت کے کنٹرول میں اللہ کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کریم نے کہتے ہیں جی نور کہا ہے۔ پہلے تو اس آیت جو سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس آیت میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے یا قرآن کریم کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بات کی جا رہی ہے، یہ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ تو جب صرف یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے لفظ نور اترا ہے اور وہ قرآن کے لیے نہ ہوتا پھر تو بات ہوتی، تو تفسیریں دونوں ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آپ کے پاس نور، کتاب نور آیا اور کتاب ہدایت آئی۔ کہتے ہیں نور اور کتاب ہدایت ایک ہی چیز ہے، کیونکہ انا انزلنا الیکم نورا کی آیت میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو نور کہا ہے۔ تو یہ بھی تفسیر موجود ہے۔ اور جن حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد لی ہے تو ان کی بھی پوری بات کریں، ہاف سچ نہ بولیں، فل سچ بولیں، مکمل سچ بولیں، کمپلیٹڈ اپنے آپ کو سچا بنائیں، کمپلیٹلی سچ بولنے کی عادت رکھیں۔ نور فرمایا گیا ہے تو اس نور سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کی انسانیت سے نعوذ باللہ باہر نکل گئے، تو اس کا کیا معنی؟ نبی انسان نہیں ہے؟ نبوت کو آپ انسانیت سے باہر اور ماورا چیز سمجھتے ہیں، صرف نور ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اس نور سے مراد جن لوگوں نے نور مراد لیا ہے، جن مفسرین نے، ان نے بھی تو یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد نور ہدایت ہے۔ کیا معنی؟ حضور علیہ السلام ہدایت کا راستہ دکھانے آئے ہیں، تو اس سے صرف ذات النور نہیں کہا گیا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، ذات النور کی بات نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی ذات ہی نور ہے اور رسول اللہ نعوذ باللہ انسانیت سے باہر ہیں، اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں، تو یہ پھر بڑے سے سوال کھڑے ہو جائیں گے، بہت سے سوال کھڑے ہو جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ، حضور کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما نور کے والدین ہوتے ہیں۔ جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، ہاروت، ماروت، منکر، نکیر، یہ کرامن کاتبین، یہ حاملین عرش، ان فرشتوں کے والدین کے بارے میں آپ کون سا ثبوت دیں گے؟ رسول اللہ کے دادا جان حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد، رسول اللہ کے نانا جان حضرت وہب، حضور پاک علیہ السلام کی دادی حضرت فاطمہ بنت عمر بن عائذ، حضور پاک علیہ السلام کی نانی حضرت برہ۔ کہاں جائے گا معاملہ؟ کیا نور کی نانیاں اور دادیاں اور دادے اور نانے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں کیا نور کی بیویاں ہوتی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 اولادیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، بیٹے طیب، ابراہیم اور قاسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہم، بیٹیوں اور بیٹوں دونوں کے لیے میں نے کہہ دیا۔ تو پھر نور کی اس طرح اولادیں ہوتی ہیں، 11 بیویاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بیویوں کی کیا بات کریں گے؟ حضور پاک علیہ السلام سوتے ہیں، حضور علیہ السلام نیند فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں نیند میں میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے، کیونکہ نبی کا دل جاگتا ہے، اس وجہ سے نبی کی نیند میں نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نیند میں وحی آتی ہے تو وہی ہوتی ہے، صرف خواب، نرا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تو صبح عمل کے لیے بیٹے کو بلا لیا، کیوں؟ وہ خواب نہیں تھا کہ ذبح کر رہا ہوں، وہ خواب وحی تھا۔ تو یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس انسانیت میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام درجے کا انسان کہا گیا ہے۔ جو حضور کو عام درجے کا انسان کہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آؤٹ آف دا باؤنڈری آف اسلام ہے۔ آپ کیسی بات فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کا انسان ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جیسے اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، رسول اللہ اپنی مصطفائی میں یکتا ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی جہاں تک مصطفیٰ ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حسن تو اللہ نے جتنا دیا اس سے زیادہ چھپا لیا کہ امت کے دل پھٹ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور حضور کی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نرا نور کہنا، صرف نور کہنا، اور بشریت اور انسانیت کا اور عقیدہ بشریت النبی کو ختم کرنا، یہ انصاف کے خون کرنے کے مترادف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان بن کر تشریف لائے ہیں، اسی لیے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات ہونے کا لقب ملا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ درجے کے انسان نہیں ہیں تو ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟ ہم کس منہ سے اشرف المخلوقات ہیں؟ پھر ہم اشرف المخلوقات تو نہیں ہیں۔ اشرف المخلوقات اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا،
جنات کو نہیں کہا، باقیوں کو نہیں کہا. کیوں؟ ان کی ذات میں رسول اللہ تشریف نہیں لائے. رسول اللہ انسانیت میں تشریف لائے ہیں. قرآن کریم کہتے ہیں قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان فرما دیں میرا اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور مجھے اللہ نے رسولوں کا بھی سردار بنایا، انسانیت کا بھی تاجدار بنایا. تو آپ صرف نور بات کر کے انسانیت سے باہر کرنے کی بات نہ فرمائیں، پورا سچ بولیں. اللہ ہمیں پورا سچ سمجھنے، سننے اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے.